کہ میں ملتمس ہوں انتہائی ادب کے ساتھ صاحب علم، صاحب فکر، صاحب نظر، بہترین خطیب، بہترین مقرر، ملتمس ہوں قبلہ علی ناصر طلحہ خطاب فرمائیں گے بآواز بلند سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعا ماں خالق قبول اور منظور فرمائے۔ جیسا کہ میرے محترم سامعین میں اعلان ہو چکا ہے، میرے محترم نے جناب تک اطلاع کر دیتی ہے کہ مجلس پاک آج نبی معظم آخر الزمان پیغمبر دے 11ویں خلیفہ دے سلسلے شہادت سلسلے منعقد کی گئی ہے۔ نبی پاک دے 11ویں خلیفہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اگر کوئی چھوٹا بچہ پریشان ہویا دوسری باری خلیفہ کہتے کہ نبی دے 11ویں خلیفہ، کیونکہ عرف عام لوگوں نے اکثریت روز دی سماعت دی وجہ تو بندے نبی دے 4 خلیفہ سنے نے، تو میں پہلے اعلان کر دیا کہ میں قرآن تو دوے ہتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں نبی 4 خلیفے چھڑ کے نہیں گئے، 12 خلیفے پیغمبر اعظم 12 خلیفے چھڑ کے گئے۔ کوئی سادہ اعلان ہے نا، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصلہ، جنہیں پہلے خلیفہ سن نبی تو فوراً بعد مننے نے بغیر کسی فاصلے دے وہ حضرت علی علیہ السلام نے۔ جنہ خلفاء جو پہلے علی نے نا وہ دے جو 11ویں خلیفہ دا نام امام حسن ہے۔ میرے محترم سامنے اس کوئی شک و شبہ نہیں کہ پیغمبر 12 ہی خلیفے چھڑ کے گئے۔ اے حضور دی اس حدیث نو اس قرآن پاک دی سورہ مبارکہ ہود دی 12 نمبر آیت کے تحت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھے ہیں کہ وہ جو اللہ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ تم میں 12 امام، 12 خلیفے، 12 امیر، 12 سردار چھوڑ کے ہم نے چھوڑے ہیں، تم وعدہ کرو کہ ان کی اطاعت میں رہنا۔ وہ فرماندے نے یہ اشارہ تھا بنی اسرائیل کی طرف، تو جب یہ آیت اتری تو حضور نے فرمایا میں بھی تم میں 12 ہی، یعنی پیغمبر اسلام 12 خلیفے اپنے تو بعد چھڑ کے گئے۔ انہاں 11ویں خلیفے دی شہادت دے نے اور وہ دے ہی 12ویں امام مہدی علیہ السلام۔ باقی دنیا کو جڑے خلفاء نے ساڑھے کولے 12 نے، ہمیشہ تو یہی 12 نے اور ہمیشہ یہی 12 رہیں گے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ میرے محترم سامعین نبی 12 چھڑ کے گئے نے اور لوگاں نے نہ 12 نو سجدہ تسلیم نہ کیتا ہوئے، لیکن ایک میں ضرور مشورہ دے دیا، اگر کسی بندے دے ڈاکومنٹس مکمل ہو، نبی نے فرمایا کلہم من قریش کلہم من بنی ہاشم، انہاں لکھا ہے کہ نبی قریش میں سے 12 چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ مطلب قریش ہون یا بنی ہاشم ہون، ایک غلط ہے کہ جڑے نبی 12 چھٹے نے وہ ایک خاندان دے بندے، یعنی جڑے حضور نے 12 چھٹے نے وہ ایک خاندان دے بندے، یہ جڑے اساں الحمدللہ تسلیم کیتے نے ایک خاندان دے، الحمدللہ ایک خاندان دے۔ یہ حضرت ابراہیم دی نسل بھی یہی نے، اولاد اسماعیل بھی یہی نے، ایک خاندان دے انج نے۔ کمال ہے کہ پہلے تے بھی وہی درود ہے اور آخری تے بھی وہی درود، خاندان۔ اچھا پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے، دیکھو جی ہر خاندان تے صدقہ حرام نہیں، ایتے سید بیٹھے نے الحمدللہ، یہ سیدہ تے صدقہ حرام ہے، باقی صدقہ علیم خان تے بھی جائز ہے، جہانگیر ترین تے بھی
جنہ بھی کوئی امیر ترین بندہ ہے نا، پاویں جہانگیر ترین ہو پاویں امیر ترین ہو، گل امیری غریبی دی نہیں، صدقہ امیر ترین بھی ہوئے نا، امیر ترین او دیتے بھی جائز ہے، صرف اولاد امیر تے حرام، صدقہ اولاد علی تے حرام۔ عزیزہ نے گرامی قدر اے 12 ایس خاندان دنے جنہ تے پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے، آخری تے بھی صدقہ حرام ہے، پہلے تے بھی درود ہے، آخری تے بھی درود ہے، اور کمال ہے کہ 14 گنیے تے پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، تے جے محمد دے لفظی مانے لئیے تے علی اکبر بھی محمد ہے، علی اصغر بھی محمد ہے، یعنی صفتیں کوئی کمی نہیں، الحمدللہ۔ کسی نے اٹھاؤ گے سامنے تے صفات ہوئی ہوں گی، لوگ کہتے ہیں سارے محمد کیوں ہو گئے؟ میں آج پڑھنا اپنی روٹین دے مطابق ذرا میں تمہید دی کر لواں امام حسن عسکری تک آن واسطے۔ میرے عزیزوں، لوگ کہتے ہیں سارے محمد کیوں ہو گئے؟ ذرا گھاٹی گانوں سمجھو خدا واسطے، سارے نبی نہیں، سارے محمد نے، سارے رسول بھی نہیں، سارے محمد نے، نبوت بھی حضور تے ختم ہے، رسالت بھی حضور تے ختم ہے، محمد نے تعریف کیا گیا۔ میں علماء کے سامنے یہ تعریف کر کے تو نہ کرو دعا لے چکا، محمد کی نو آندہ تعریف تے تسی میری بھی کر دیو پہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہنے، شاہ جی دی بھی تعریف کر رہے سو، تو آڑی بھی اسی تعریف کرنے تسی بڑا اچھا سن رہے ہو، میں تو آڑی تعریف کر رہا تو تسی محمد نہیں ہو جانا، تسی میری تعریف کرو تو میں محمد نہیں ہو جانا، وہ محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد، اللہ جی کی تعریف کرے وہ محمد آنا۔ اور اگلی گل جڑی میں کیتی ہے علماء دے سامنے قبلہ، میں ایک ترجمہ کیتا علماء بیٹھے سن، میں قبلہ اگر ہو سکے تو ذرا تائید فرما دینا یہ دعا دے دیں، انہوں دعا دے دیتی، میں کہ جس کی بد تعریفی کے لیے ابو جہل کو بھی لفظ نہ ملے اسے محمد کہا، عرب تک کوئی بدو بھی حضور دی بد تعریفی نہیں کر سکے، انہوں دین رسول قبول کیتا یا نہیں کیتا، وہاں دسر ہے تعریف دے قابل، یہ مطلب ہے تعریف سارے دیئے کہ پہلا بھی محمد ہے تے آخری بھی محمد ہے، خاندان ایک کے، حسب ایک کے، نسب ایک کے، دستور ایک کے، منشور ایک کے، زبان ایک کے، کلام ایک کے، پہلے بھی وہی وعدہ کیتا ہے، آخری نے بھی وہی جی میں پہلے نے وعدے نبھائے نے انہیں آخری وعدہ نبھائے گا، ایک کمال دا ایک خاندان ہے، پہلا محمد کیویں تے آخری کیویں، وہ واسطے میں ایک ہی دلیل دیتی ہے، ان تک تو جواب نہیں آیا تو قیامت تک آنا بھی نہیں۔ اگر کسی بندے نے شک ہوئے کہ پہلا بھی محمد تے آخری بھی محمد، قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں پاکیزہ ماحول ہے، جدوں پہلے محمد نے نماز پڑھائی سی ادوں بھی عیسیٰ پیچھے سی، جدوں آخری محمد پڑھائے گا پھر بھی عیسیٰ پیچھے ہو۔ میرے محترم سامعین، جتھے اسی اپنی مجلس پڑھنے ہیں اتھے اسی دوست بھی سارے تشریف جاندے ہیں، اہل سنت دوست بھی آندے ہیں، اہل حدیث دوست بھی کدی کدی سنتے ہیں، انہاں واسطے میں ضرور عرض کراں گا کہ میرے محترم سامعین نے 12 نے، ویسے علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی یہی 12 لکھے ہیں، یہی 12 انہاں ہدیۃ المہدی علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے اپنی کتاب جنہاں صحیح مسلم دی شرح کیتی ہے، میں انہاں دی گل پہ کرنا کسی چنگچی دے ڈرائیور دی گل نہیں کرنا، یارہ محدث دی گل کر رہے ہیں۔ ڈرائیور دا مطلب ہے کہ ڈرائیور جڑا ہے چنگچی دا وہ بڑا بہترین اچھا ہے آدمی ہے، ساڈا دوست ہے، ساڈے بیٹے چلاندے نے، ایسی گل نہیں، توہین دی گل نہیں، لیکن میں گل کرنا مطلب ہے کہ عام آدمی نہیں، ایک محدث آدمی ہے جس حدیث دی شرح کیتی ہے مسلم شریف دی، انہاں لکھیا ہے کہ یہ پہلا ان میں علی ہے اور آخری ان میں مہدی ہے، یہ آسانہ عشر ہے، یہ 12 ہیں جو نبی چھوڑ کے گئے ہیں، یہ 12 ہیں۔ اتنا خوبصورت جملہ لکھے ہے اہل حدیث عالم دین نے، وہ فرماندن کو یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے حکومت کی یا نہ کی، ان 12 کا تعلق حکومت سے نہیں دین کی پیشوائی سے، بہت مہربانی کرنا بابا جی، ان 12 کا تعلق حکومت سے نہیں دین کی پیشوائی سے ہے۔ نبی اپنے تو بعد جڑے 12 چھڑ گئے نے، اللہ دے بندے ہو، وہ ظاہری حکومت واسطے نہیں چھڑ گئے، ظاہری حکومت تے کئی باری آپ بھی دے چھڑ گئے سن، کیا حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے ظاہری حکومت دیتی نہیں؟ اٹھاؤ حکومت رڑا ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جتی پہ گنتے سن اپنی، تے ٹانکیاں نے بچ ٹانکے پہ لاتے سن اپنی جتی، اتنی ماڑی جتی شاید ہی کسی دی اس دور چ ہوئے جڑی حضرت علی پان سن۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا یا علی یہ جتی کنے کو دی ہوئے گی؟ حضرت نے فرمایا میری تے جتی ہے، تو صاحب لا کے نہ دی ہو۔
کہنے لگا حضور جے تے تہاڈی نسبت دا حساب لائیے پھر تے دا مل کوئی تہاڈی جُتی ہے تے نسبت دا اندازہ لائیے تو پھر تے کمال ہے یہ جُتی دا کی مل ہو سکتا اور قیمت کی ہو سکتی ویسے جڑی ہے نا ظاہراً یہ جُتی جڑی تسی پائی پھرتے ہو مولا علی نے فرمایا حضرت ابن عباس تمہیں پتہ ہونا حضرت امیر المومنین کو تفسیر قرآن سکھی حضرت ابن عباس شاید کہنے لگے مولا ویسے ظاہراً نسبت دی گل کمال لیکن ظاہراً جُتی نا کسی غریب نے بھی دئیے نا لیندہ نہیں مفت نہیں لیندہ مفت دئیے نا کسی نے پالا تو ہوتا میں دا کی پاؤں جدوں انہوں نے گل کر لی نا فرمایا اتنی بے قیمت ہے کہنے لگا جی ویسے قیمت فرمایا وہ چھڑ نسبت میں چھڑ ویسے کہنے لگا ویسے دے ظاہراً ایک دی ککھ بھی نہیں اے اتنی بے قیمت ہے تیری عزت و صدقے مولا اشارہ کر کے فرماتے ہیں ابن عباس لوگوں کو جا کے بتا دے جو لوگ ہمیں حکومت دینا چاہتے ہیں نا اس کی قیمت اس سے بھی کم ہم لوگوں کی دی ہوئی حکومت اس جوتی سے بھی کم تر سمجھ امام دے متعلق گفتگو ہے یہ 12 نے تے اہل حدیث دے علماء نے بھی یہ 12 لکھے ایک دوسرا ہے کہ میرے سامنے قرآن ہے میں انہاں اکھاں نال انہاں 12 دے اسماء گرامی مسجد نبی دے اندر آپ پڑھے بہت شکریہ آپ پڑھے انہاں 12 امام ہاں دوسرے بھی 4 ہیں نے امام مالک بھی لکھے ہے امام ابو حنیفہ بھی لکھے ہے امام شافعی بھی لکھے ہے امام احمد بن حنبل بھی لکھے ہے وہ بھی 4 لکھے ہیں چلو 16 ہو گئے یار کوئی گل نہیں پھر دیکھو جی جڑی گل ہو حقیقت تو اکھاں نہیں میٹھنیاں چاہیے اسی تو جا کے کسی نے 12 بکھائیے تو وہ آخر تسی انہیں تو اے 4 کیوں نہیں دسے میں ہوں ہی پتا سی 4 ہو تو 12 ہے کنے ہو 16 چلو انج کرو جتھے اتھے مسجد نبی دے اندر جو ہے ساڑھے 12 امام لکھے ہیں تے سعودی عرب والے لکھ کے شیعہ تو نہیں نہ ہو گئے بھائی سعودی عرب والے شیعہ تو نہیں ہو گئے تو تسی مہربانی کرو یار تسی بھی اپنی اپنی مسجد 12 لکھ چھڑو نا جب مسجد نبوی بچ گئی ہے تو تہاڈی بھی بچ جائے جب مسجد نبوی بچ گئی ہے تو میرا خیال تہاڈی مسجد بھی بچ جائے گی میں نے دکھ لگتا ہے بندے قبلہ اسلام آباد لاہور ماڈل ٹاؤن آ شکریہ کوٹھی ویکھنا لاہور ماڈل ٹاؤن تے ذرا ڈیزائن خوبصورت پسند آ جائے تے بندے اسے ویلے موبائل کٹ دینے اسے ویلے تے ساریاں پکچراں بنا کے ان جناب علی تے جا کے ٹھیکیدار نو آندے نے اے جو کچھ وہنا نہ پیا اینو کھول کھول کے ویکھ لے کھول کھول کے چوڑی کر کے ویکھ آج نا دھیان نہ کھول کے ویکھ اے بنانے جو کچھ میں نقشہ لیندا ایک کوٹھیاں دا نقشہ لے انہیں مسجد نبی دا اتھوں نقشہ لے جتھے 12 دے نہ لکھے اتھے موبائل تے نقشہ بنانا تے مہربانی کر جی میں اتھے 16 لکھے نے اتھے بھی 16 لکھ دے وہ بھی 12 دی بجائے 4 دے قائل نے کوئی امام مالک دا قائل ہے جی وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دے اتھے بندے موجود ہیں کوئی امام شافعی دا قائل کوئی رولا نہیں جدا جدا بھی کوئی قائل ہے لکھنے تے چاہیے دے نا یار مسجد نبوی بچ گئی ہے تو تیری مسجد نو کی پھنس گیا نا پھنس گیا میں تینوں کدوں آنا کربلا جو نقشہ لیا مدینے ہوئی لیا تینوں میں کدوں آنا مشہد مقدس جو لیا مدینے ہو لیا اور مسجد نبوی دا لیا تو لیا کہ وہ 12 ناظرہ لکھ چھڑ اگو پھنس گیا تو پیڑا تینوں پتہ ہے پہ میں وہ 4 بھی لکھاں تو اے بھی 12 لکھاں ساڑھیاں مڈیاں نے سانوں انگلیاں کر کر کے پوچھنا ہے ابا اے کون چھپائے ہوتے ہیں کہ آج سارے پاکستان نو پتا ہوندہ حسن عسکری کام سبحان اللہ نہ چھپائے ہوندے تو پریشان نہ ہوندہ جیلی گل چھپائی ہوئے آج بچیاں پوچھنے کہ اے کون ہے تو کیا لکھتے چھڑنا جے بچے پوچھن گے تے آکھی ساڑھے نہیں پھنستا جائیں گا انشاءاللہ پھنستا ہی جائیں گا ترنے والے ہوں پیروں پر پھنستا جائیں گا لکھے گا تو بچے پوچھیں گے یہ کون ہے پھر دسیں گے ساڑھے نہیں
پھر وہ پوچھیں گے تینوں کدے نے انہوں آخی یہ شیعہ دے نے پھر تینوں پوچھیں گے ساڑی مسجد تے کی لینا ہے اوئے ہوئے ساڑی مسجد تے خطرہ یہی ہے نا کہ بچے پوچھیں گے ساڑی مسجد یہ کیوں ہے تو پھر تم دسنا پائے گا بچہ ساڑی مسجد کی گل نہیں یہ مسجد نبوی بچ بھی لکھے ہیں ہاں تینوں اندروں خطرہ ہے کہ تے منڈے نہ پوچھ رہے نبی دا کی لگتے ہیں مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے کوئی بچہ پوچھ سکتا ہے ابو جی مولوی صاحب حافظ صاحب قاری صاحب اے نبی دا کی لگتے ہیں ایک میں تینوں دس دیا قرآن کھلے تے میرا ہاتھ تھے جنہیں باقی 4 محترم امام نے نا وہ نبی دے کچھ نہیں لگتے 12 ہی نبی دے کچھ نہیں مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اے نسل رسول نے اے اصل رسول نے نبی دے دستور دے وارث نے نبی دے منشور دے وارث نے نبی دی صورت دے وارث نے نبی دی سیرت دے وارث نے اے 12 نے جنہ چو 11ویں دا آج یعنی یوم شہادت اسی منان لگے ہیں میرے عزیزو اے 12 دسے کیوں نہیں گئے وجہ کی ہے میں ہاں مشورہ دینے لگے سا ڈاکومنٹس کسے بچے دے مکمل ہوں بے فارم دے بچ ہوئے شناختی کارڈ ابو جی دا بچ ہوئے امی جی دا بچ ہوئے نال فیملی سرٹیفکیٹ بھی ہوئے جو درکار ہوئے وہ سارا کچھ بچ اس لایا ہوئے تے نال دا بچہ بھی کھول کے اپنی فائل بندہ ہوئے وہ دے بچے ایک ڈاکومنٹس 2-3 کٹ ہوں یا کوئی ایک بھی کٹ ہوئے تے نیک بچہ تے ہوئی ہے جڑا انہوں تا چھڑے اور پورے کار ہوتے جا کے کھجرنا پورے کر رہے ہیں بھائی وہ واقف نہ بھی ہوئے شکریہ کرنا وہ واقف نہ بھی نہ ہوئے وہ یہ سمجھ کے کہ اس بھی انٹرویو تے جانا ہے تو میں بھی جانا ہے یہ تو بھی برا بن جاتے ہیں نا تیرا بھی انٹرویو میرا بھی انٹرویو چلیے دوست ہو گئے دوستی دا تقاضا ہے کہ جدے ڈاکومنٹس کی کمی ہوئے انہوں دس دے کہ یار اتھے جا کے خراب نہ ہو اہم معاملہ ہے اتھے جا کے خراب نہ ہو میں تینوں نیک نیتی نہ مشورہ دین لگا مر جانے اتھے جا کے خراب نہ انتہائی نیک نیتی نہ مشورہ دین نبی جڑے اپنے تو بعد 12 خلفاء چھٹ گئے وہ 12 چھٹ گئے ٹھیک اور چھٹ بھی ایک خاندان دے گئے انہوں نے من قریش یا من بنی ہاشم ہیں ایک خاندان دے ایک مہربانی کری اے 12 نہ من کوئی رولا نہیں منان دا ٹھیکہ نہیں کوئی نہیں اپنی مرضی پسند اپنی اے پسند پیچھے کی لکھا پسند اپنی نصیب اپنا جن نے بس دھیان نال نہیں پڑھی وہ مشکات شریف کی تو پڑھ جائے اے بسا پیچھے لکھا ہوتا ہے پسند اپنی نصیب اپنا اگر نہیں پسند تے کوئی رولا نہیں نصیب بھی تے اپنا ہی ہے تے پسند بھی تے اپنی ہے نا میں تینوں ڈاکومنٹس دی گل دسن لگا قرآن سامنے رکھ کے مر جانے تو اتھے یوم ندعو کل اناس بے امامہم ہر بندے نے اپنے امام نال اٹھنے ہر بندے اپنے امام نال جانے اللہ فرماتا ہے ہم ہر شخص کو اس دن بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ ہر بندے نو اللہ کلے نو نہیں بلانا میں پھر پیانا نہیں بلانا اللہ کلے بندے نو نہیں بلانا کیونکہ اتھے رش بڑا ہونا ہے تو کم بہت ہونا جتے رش زیادہ ہوئے اتھے کم زیادہ ہونا تیرا کی خیال ہے اللہ اس کام لگے رہے سارے حشر دی ساری گرمی سے کہ تو آج کیوں پڑھی ہے 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 تو انہیں وجہ کیوں کھولیا روزہ تو انہیں وجہ کیوں کھولیا اللہ فرماندہ امام نو لے کے آؤ او اسی تو انہوں دسیا سی نہ روزہ اپنے امام نو لے کے آؤ کیونکہ جی اتھے بننے نے جنہیں انہیں بھی کسے امام دے کہن تھے جنہیں اتھے بننے نے اس بھی کسے امام دے کہن تھے جس کھولے نے اس بھی کسے امام دے کہن کوئی اللہ دیو بندے ہو جنہیں تو انہوں بنوائے نے تو اٹھا امام ہے اور سعودی عرب جاؤ تو اتھے مالک دے مننے والے بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں حضرت امام مالک اہل سنت دے امام نے لیکن انہوں نے مننے والے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں اسی بھی ہاتھ کھول کے پڑھنے تو اٹھا امام کھلا چھڑے دے خیر ہے افسوس دی گل ہے یار تو اٹھا امام کھلا چھڑے دے خیر ہے تو کوئی ساڈا کھلا چھڑے شکر کرو دو امام ایک گل دے کٹھے ہو گئے اللہ دے بندے بڑی خوشی دی گل ہونی چاہیے کہ جڑی چیز تانوں پسند ہے مینوں بھی پسند ہوے جڑا کھانا تانوں پسند ہے مینوں پسند ہوے تے اختلاف مک گیا وہ بھی فرماندے نے کھول کے پڑھو گئی یہ مطلب ہے اللہ پاک نے یہ رولا مکا چھڑنا ہے
کہ سارا دن پوچھتا رہا تو ہے کی کیتا تے کی کیتا. اللہ فرماندا تسی ذرا سوکھے رہو یوم ندعو کل اناس بامامہم اسی ہر بندے نوں او دے امام نال بلاواں گے کیونکہ امام ہی کھلائے نے امام ہی بنوائے نے امام ہی 10 منٹ پورا روزہ کھلوایا ہے تے امام ہی 10 منٹ بعد روزہ کھلوایا ہے کیونکہ فقہ ہے نا فقہ امام دی ہوندی ہے نا. اور نبی دین دے کے جاندا ہے امام انہوں اندر جڑا دین سمجھائے یہ فقہ سمجھ چوں نکلی ہے جڑا انہاں سمجھایا وہ ہے جڑا سانوں سمجھایا وہ اے وے. اللہ فرماندا جنہاں تم دین سمجھایا نا انہاں دے مگر انہاں دے مگر لو جی کچھ تے سوکھے ہوئے جے نا کہ اساں براہ راست جواب نہیں دیں. مولا بھائی تانوں جزائے خیر او یار اساں براہ راست جواب نہیں دیں. اچھا تسی یہ گل دسو بھی 4 دن جو بچہ سکولوں غائب رہے تے چوتھے دن جائے تے ماسٹر آکھے گھر ٹر جا کل پیو نوں لے کے وہ جب پیو نوں لے کے اگلے پڑک جاندا ہے وہ پیو دے اگے کھلوتا ہوندا کہ پیچھے آ تھوڑی خیر ہو تاں ہی بندے امام دے پیچھے ہونا وہ امام دے اگے تے نہیں ہونا وہ جاندا نا بچہ ابے نوں لے کے وہ ابے نوں سددا ہے تے وہ جڑا ٹیچر ہے پھر اودے نال گل نہیں کردا وہ یار جنوں بلایا ہوے گل اودے نال کرے نہیں وہ تے نسیا ہوندا سکولوں تے بہانہ کیتا ہوندا درخواست نہیں دتی ہوندی مجرم ہوئے اوڑے بزرگ گئے ہوندے نا جی انہاں نوں وہ ٹیچر آندا ہے کی صلاح جی اینوں پڑھانا لے کے نہیں کیا بات ہے انہوں کول کھلار کے کلا ابا نہیں نال منڈا کھلوتا ہونا کی صلاح جی پڑھانا جی کیوں نہیں پڑھانا پھر دھیان رکھ دیو کی دھیان رکھ دے گھر جا کے پڑھتا ہے کی کرتے ہو یہ تمہیں پتہ 4 دن تو غائب ہے تو درخواست بھی کوئی نہیں تمہیں پتہ ہے نہیں تو کیا بات ہے تواڈے ولی ہون دی یہ مطلب ہے جدی نظر کوئی نہیں انہوں ولی بنن دا حق ہی نہیں. بہت شکریہ جہاں دھیان ہی کوئی نہیں وہ ولی بننے کا حق ہی کوئی نہیں. وہ صدقے آندا جی پڑھانا جی تو پھر فیساں کون دینا وہ آندا میں انہوں پیسے کون دینا میں انہوں موبائل کون لگتا میں موبائل چ پیسے کون پوا کے دینا میں تے اے ہوں سمجھ آؤں گی بھائی امام آگے کیوں کھلوتا ہونا ہر بندے پیچھے کیوں کھلوتا ہونا. میرے عزیز دوستو رش زیادہ ہوئے ایک بندے نال 2-3 بندے سفارشی ہو جان 2-3 تو لوگ آندے خیر او مصروف نے تے ہے پوری دنیا کو فرقہ ایک فرقہ وڈا تے امام ایک فرقہ چھوٹا تے امام 12. لو جی جیڑا سانوں سواد ہونا نا حشر دا شاید ہی کسے نوں ہوگے روڑا ہی کوئی نہیں فکر نہ کرنا. علی لب گیا تو دے مگر کھلو جائے گے حسن مل گیا تو دے مگر کھلو جائے گے پہلے حسین نظر آئے تو دے پیچھے کھلو جائے گے حسن عسکری مگر کھلو جاؤ امام مہدی مگر کھلو جاؤ اصل بھی ہے کہ نسل بھی ہے. ہر بندے نے اپنے امام دے پیچھے ٹھیک ہے امام اگے کیوں وہ ذمہ دار ہے تو انہوں آگے اسی نماز آنج پڑھتے آنج پڑھ روزہ آنج رکھتے آنج رکھ یہ مطلب شکر ہے کہ سارے شیعہ سنی بچ گئے ہیں اپنے امام دے پیچھے ہی ہونا وہ پیچھے کھلوتا ہوتا ہے نا قصور ہوتا ہی ہوتا ہے گل کرتا ہوتا ہے ٹیچر وہ ابے نال یعنی ولی نال انہوں نال جو کھڑیا ہو ایک گل تین میں دساں مہربانی کریں اس سکولے بندہ کتائی کر گیا ہوئے تے ابے تو بغیر نہیں جانتا. اللہ دیا انیاں کتائیاں کیتیاں نہیں کدھر امام تو بغیر نہ ٹور گئے. لو جی جڑا اگے کھلوتا ہونا ہے وہ دی کوئی حیثیت ہوئے تے وہ آندا ہے اچھا جناب پڑھے گا کیوں نہیں پڑھنا میں جو آگے وہ پھر کی آندا ہے وہ ٹیچر وہ آندا ہوئے سامنے ہوئے نا وہ مگر لوگ ہوئے سامنے تے ہو نہیں جی وہ سامنے تے جی سر جی نہیں جی وہ میں پہنا سامنے تے وہ جدوں آتا نا سامنے آ تو شرمندہ نے بچے بیٹھے ہوندے تے شرمندہ ہوئے نا
بچے 50 بیٹھے ہون تے جنہیں کتائی کیتی ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے تے جتھے اینی دنیا آدم تو لے کے ہون تک کٹھی کی حال ہوئے گا ساڈا جے اسی کتائی کر کے گئے سر اٹھانا لگنا ایک گل ہے اگے کھلوتا ہے نا جیڑا جدوں بار بار آندا نا ادھر ہو وہ آندا نہیں جی وہ پھر غصہ چڑھدا انہوں وہ آندا ادھر ہوئے وہ پھر ابے نو ویکھ کے جڑا منہ بناندا اونوں ذہن چ لیاؤ ابا بندہ وہ منہ ذرا ذہن چ لیاؤ جڈا بھڑا وہ منہ بناندا ہے ابا جی وہ پھر کی آندا وہ آندا مر کیوں چلے ادھر ہو کچھ نہیں آندے میں ایتھے ہی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے وہ آندا ادھر ہو کچھ نہیں آندے میں ایتھے ہی آنا اللہ دے بندے روز انیاں کتائیاں ہو جاندیاں نے ایک مہربانی کریا جے کسے لے کے ایسے نو جایا جے شرمندگی ہون لگے تے وہ اللہ کے سامنے کر کے کہ ادھر ہو کچھ نہیں آندا میں مولا تانوں جزائے خیر دے ہن ایک گل تے دسو کیا بات ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ایک گل میں تمہیں دس دیا اگر اس منڈے دے ابے نے سکولوں پکھے لائے ہوں تو پکھے لا دے بیچے ہوں ایک پکھا بھی چوری کر کے بیچیا ہوئے انہوں پتر آکھے نا ابو میرے نہ سکولے چلو ہمارا کسے اور نو لائیں صدقے جا کسے اور نو لائیں چاچے نو لے جا چاچے نو ماموں نو لے جا ماموں انہوں لے جا انہوں لے جا یار جائیں نال سنیا ماسٹر بڑا تنگ ہو گیا وہ آندے ابو تو کیوں نہیں کہنا ہن ابو دسن جگہ بھی نہیں اللہ دیا بندیا سکول دی چوری دا یہ حال ہے تو بطول دی چوری دا خیر بطول مولا تم جزائے خیر دے وہ دس بھی نہیں سکتا بھی میں کیوں نہیں پہ جانا وہ آنگا پتر میں نو کام سر پہ جانا اور پتر میں نو کام میں کسے اور نو ڈائی اور میں تیرے چاچے نو کرنا اور میں تیرے تائے نو کرنا اور میں تیرے ماموں نو کرنا چھڑ دے میری جان جاندہ کیوں نہیں صرف ایک خوف جے میں لگا گیا اسے سکول لے جتوں پکھا لا کے بیچیا سی وہ سکنے اگلی گل تے چھڑ دینی ساری ماسٹر نے اس منڈا میرے مگر ہویا نا وہ منڈا جڑا چوری نچے دا روز سکول نو وہ آندہ میں ادو ہی مر جانا جدوں سے پوچھے اے تیرے نہیں اگلی گل سنو اے تیرے اے پیڑا جب آہو جی تائیوں جنہوں تائیوں دا ترجمہ نہیں ہوتا وہ کسے پرانے بزرگ کو لاہور دا بچہ ترجمہ کرائے تائیوں سمجھ آگئی ہے تائیوں دا مطلب ہے کہ اینج دے دا اینج دا ہی ہونا مولا تانوں جزائے خیر دے میرے عزیز دوستو یہ دووے گلاں نے دھیان رکھنا یہ مطلب ہے ایک تے چج دا امام بنایا ہوئے تے کھلو کے کہہ سکتا ہے یہ مطلب ہے جن نے کتائی کیتی ہوئے آپ وہ نال جاندہ نہیں میرا خیال وہ جاندہ نہیں تو انہوں کھڑنا بھی نہیں نہ چاہیے دا یہ ساری مثال جو ایک کو گل نکل دیا اللہ دے دربار جو دے پچھے جائیں جدے وچ عیب کوئی نہ مولا کائنات انہوں جزائے خیر الحمدللہ جنیاں صفتہ پہلے دیاں نے وہی 12ویں دیاں اسائیں 12 کیوں مننے نے وہ میں 2-4 قرآن کی آیتاں جلدی جلدی پڑھنی یہ تو چھوڑ میں تمہید نہیں کر گیا کسے مجلس دی تمہید 33 منٹ ہوئی نہیں تمہید ہوتی ہے 5 منٹ 4 منٹ 33 منٹ تمہید ہوگی ہم کچھ آیتاں پڑھنا جلدی جلدی میرے میں شامل ہونا اللہ فرماتا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لوگوں اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو اس نے تم پہ کی ہے مثلا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اللہ نے تمہاری جانب ایک کتاب کو بھیجا ایک حکمت کو بھیجا کنیا چیزیں بھیجی دو کتاب و حکمت
دو پہلے دوسری سورہ مبارکہ بقرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرے اللہ جہاں تو نے یہ کعبہ بنوایا ہے نا یہاں پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں وہ رسول بھیج لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دے حکمت کی تعلیم. دو آیتیں میں ایک اور آیت مجیدہ پڑھ دیں. سورہ مبارکہ آل عمران خالق فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. وہی تو ہے جس نے احسان کیا اوپر مومنوں کے کہ ان میں رسول کو بھیجا من انفسہم انہی کے نفوس میں سے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ تاکہ وہ بندوں کو کتاب کی تعلیم بھی دے حکمت کی تعلیم بھی دے. ایک آیت اور پڑھو مہربانی کرنی. سورہ مبارکہ آل عمران ہر خالق کائنات نے سورہ آل عمران ذکر کی تھی. اللہ فرماتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت. ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں بولو اور حکمت دے دوں پھر میرا رسول تمہارے پاس آئے اس کی مدد بھی کرنا اس پر ایمان بھی لانا. اس کا مطلب ہر نبی نو اللہ ہدایت واسطے ایک کتاب دیتی ہے ایک حکمت دیتی ہے. مہربانی سورہ مبارکہ جمعہ خالق کائنات هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کنی آیتیں پڑھا ہم نے رسول کو بھیجا تم میں تاکہ وہ تم کو کتاب کی بھی تعلیم دے حکمت کی بھی تعلیم دے. مہربانی کی نصاب اللہ نے ساڈا مرتب کیتا ہدایت واسطے کتاب حکمت کام. بہت شکریہ. ہر بچے نو اپنے نصاب یا کتاباں دا علم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہوئے ڈائجسٹ سارے وہ کول ہون تے نصاب دی کتاب ایک بھی نہ ہو. ساڈے واسطے اللہ جہاں نصاب مرتب کیتا جی وہ کتاب و حکمت ہے. بہت شکریہ. کتاب اور حکمت ایک بورڈ کتاباں ترتیب دیندہ ہے کہ اے کتاب چوتھی نو پڑھائی جائے گی اے اٹھویں نو پڑھائی جائے گی اے دسویں نو پڑھائی جائے گی. اور کمال ہے میرا جملہ سننا جیڑا بورڈ نصاب بھیجدا ہے وہی ٹیچر بھیجدا ہے کیونکہ ٹیچر ہی وہ بھیجدا ہے جنہوں نصاب آਉਂਦਾ ہوگا. مہربانی مہربانی. اور یار آرٹس دے ٹیچر وکھرے نے سائنس دے ٹیچر وکھرے نے اس واسطے نصاب وکھرا ہے. نصاب وکھرا ٹیچر وکھرے نصاب وکھرا تے ٹیچر وکھرے. جڑا اللہ نے ساڈے واسطے نصاب مرتب کیتا ہے جڑا ادارہ نصاب بھیجدا ہے وہی ادارہ ٹیچر بھیجدا ہے. جیسا نصاب ویسا ٹیچر. کمال ہے نصاب قرآن ہوئے تے ٹیچر تے مصطفیٰ ہی چاہیے نا. مہربانی مہربانی. نصاب وچ کنیاں چیزاں نے جی بہت شکریہ. دو کیڑی کیڑی جی. ایک کتاب بچے بیٹھے نے پڑھے لکھے پڑھن والے بچے ہو جڑا تہاڈا نصاب ہے وہ ہیرا پھیری تسی نہیں کر سکتے. اگر تساں پڑھنا تو تمہیں پڑھنا پینا ہے. بچے جڑے تہاڈے نصاب بھیجن والے نا وہ بڑے پروفیسر نے. تہاڈے نہیں میں گل کرتا سیانے نال بچے نہ کرنا. یہ بڑے بڑے پروفیسر نے بڑے وہ نصاب بناتے ہیں. اگر انہیں رکھی ہے اردو لازمی تو پھر لازمی اسلامیات لازمی بیٹے تو لازمی اردو بھی لازمی اسلامیات بھی لازمی. بایو رکھو یا نہ رکھو کیمسٹری پڑھو یا نہ پڑھو لازمی نے دو کیڑی کیڑی اردو اسلامیات. خیر ہوئے تھوڑی اسلامیات بھی الف نال شروع ہوندی ہے اردو بھی الف نال شروع ہوندی. مہربانی یہ مطلب ہے دو لازمی پڑھنی ہے نا ایک اردو ایک اسلامیات. بچے وہ دھیان رکھنا جے تھوڑے چھوٹے ہو جائے تھوڑیاں لمبیاں زندگیاں ہوں ایسا کوئی نہیں ہونا جو تسا ہونا ہے. اے چھوٹے بیٹھے ہو زندگی بھر کسے طالب علم دے متعلق تانوں اطلاع ملے انہوں تسا اچھا نہیں سمجھنا. اگر نصاب وچ چیزاں دون تے جڑا بچوں آپ ہی آکھے سانو ایک ہی کافی. بچیوں زندگی بھر نہ ایسے بندے نو اچھا بندہ سمجھنا نہ ایسے طالب علم نو اچھا طالب علم سمجھنا نہ وہ اعتماد کرنا نہ انہوں لیڈر مننا.
جڑا کولوں ہی آکھے بھی سانو ایک ہی کافی. اللہ نے نصاب دو چیزاں نال بنائے, ایک کتاب ایک حکمت. نبی نو فرماتے ہیں یعلمہم الکتاب, کتاب دا عالم بھی تو ہے, میرا حبیب حکمت دا عالم بھی تو ہے. کتاب نازل کیتی ہے تیرے دل تے, نازل بہی روح الامین علی قلبک. کتاب نازل کیتی ہے پیغمبر تیرے قلب تے, حکمت نازل کیتی ہے تیرے دماغ تے. اے عقل کتھے ہوندی ہے؟ جڑا بندہ کوئی غلط گل کرے, ہڈی گل کرے, کدی کسی منڈے تو ہاتھ لا کے آکھیا ہے ایتھوں کوئی نہیں, یہ مطلب ہے حکمت کتھے ہوندی؟ دماغ. حکمت عقل و دانائی و دانش ہونا. اللہ نے کتھے نازل کیتی ہے اپنی طرفوں حکمت؟ نبی دے دماغ تے. تے قرآن کتھے نازل کیتا کتاب؟ نبی دے دل تے. ویسے اللہ نے پتہ سی نا کہ یہ دل اس قابل ہے کہ قرآن نازل کیتا. کیا بات. اور اللہ پاک میں بھی پتہ سی نا دماغ رسول دا اس قابل ہے, یہ تے حکمت نازل کیتی ہے. تو انہوں پتہ ہے کتاب بڑی وزنی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس کتاب کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ تو قلب رسول کی مضبوطی ہے. شکریہ بابا جی. قلب رسول اتنا مضبوط ہے کہ قرآن جیسی کتاب کو برداشت کر کے پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ پھٹ جاتا. یہ مطلب ہے پہاڑ میں اتنا استقلال نہیں, جتنا قلب رسول میں استقلال ہے. یہ مطلب ہے اللہ فرماتا ہے ہم کسی شخص پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے, کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یہ مطلب ہے ساڑھے جیسے تے قرآن نازل کیوں نہیں کیتا؟ ساڑھے دلی اس قابل کوئی نہیں سب. ساڑھے جیسے تے حکمت نازل کیوں نہیں کیتی؟ ساڑھے دماغ اس قابل نہیں سب. جڑا اتھو بہت زیادہ دماغ رکھتا نا اس مجمع چوں, میں نے انہوں اتھو بلا کے ڈاکٹر عبدالقدیر انہوں آنا پہ اس مجمع نو کسے طریقے سمجھائے دے ذہن چپا کہ ایٹم بم کی میں بن. دوڑی کیا بات ہے جنہیں ستا اٹھا کیا نہیں, حالانکہ اسی کو پاگل نہیں یار, اسی پاگل نا جو عقل دی گل اسی ہوئی کر لیا, دوجہ تسی ہو جی بے وقوف سمجھ. ہر بندہ اپنے تھا جڈا عقل مانتے دوجہ ہی کوئی. ایتھے منڈے پیوان ہوا سن ابا تین تو پتہ ہی نہیں لگتا کسے کا. ٹھیک ہے نا, وہ ابا کی آندا, وہ آندا پترا آخلا میں اپنے ابے نو انج جنوں ساڈے تے جوانی سی نا اسی بھی آنے صحابہ تینوں کا پتہ ہے. یہ جنی ساڑھے چکل ہے اور تو ہاں میں نے عقل ماندی سمجھ کے کھلا رہے ہیں. آدھے منوں بھی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سمجھان لگن تو کی سمجھان, وہ میں نے پوچھنے کہ کنیاں جماعتاں پڑھیں, کنی تعلیم کنی, میں ان تے صاحب نہیں تعلیم. انہوں نے تو پھیٹ اور اپنا کام کر, تو اینے جوگا اللہ دیا بندے آڑے دماغ تو لئی دھرنا ہے. یہ تے عبدالقدیر جوگے نہیں, علا کل شیء قدیر. صدقہ جانا سر اٹھاؤ یار بابا جی, یہ دماغ عبدالقدیر جوگے نہیں, کہ وہ دے علا کل شیء قدیر. یہ مطلب ہے ڈاکٹر قدیر اپنے آئی عقل ساڑھے دماغ سے رکھن لگے تھے وہ نہیں ہوندی. تے قدیر نے عقل کتھے نازل کی تھی؟ نبی دے دماغ تے. یہ مطلب ہے قلب رسول تو زیادہ مضبوط قلب کوئی نہیں, تے دماغ رسول تو زیادہ مضبوط توڑی کیا بات ہے دماغ کوئی نہیں. ایڈی بجلی لاندے نا تھوڑی تھوڑی تفتیش کرنے لگے ہیں, اور سیدھی دماغ نو پہندی. بندہ نے میری گل سن لو, جنہوں برق کھا جائے وہ اور ہے جو براق پہ سوار ہو جائے. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مطلب قلب رسول تو مضبوط قلب کوئی نہیں. رسول پاک دے دل تو مضبوط دل کوئی نہیں, تے نبی پاک دے دماغ تو مضبوط دماغ کوئی نہیں. جتھے اللہ قرآن نازل کیتا وہ نبی دا دل ہے, جتھے عقل نازل کیتی وہ نبی دا دماغ ہے. پھر آدھے نے شیعہ نہیں ماندے, نہیں اسی ماندے کسے ایسے نو جیڑا یا نبی دے دل نو کمزور سمجھے یا نبی دے دماغ نو کمزور. مولا بھائی تم جزائے خیر دے. حضرات پیغمبر اعظم
سے ہوتا دماغ اے قرآن خدا دی قسم کھڑ کے کہے فرماتا جب قیامت آئے گی حمل والیاں حمل گرا دیں گی قیامت کے زلزلے سے حمل والیاں قرآن حمل ضائع کر دیں گی ماں بیٹے کو پہچان نہ سکے گی پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے اے میرے مصطفیٰ لوگ پاگل ہو جائیں گے اور تو دیکھ رہا ہوگا ہائے ہائے لوگ مست ہو جائیں گے لفظ سکارا موجود ہے لوگ حالت سکر میں ہوں گے لوگوں کے دماغ اڑ جائیں گے لوگ پاگل ہو جائیں گے اور تو دیکھ رہا ہوگا اے اللہ کے بندو قیامت کا زلزلہ جس کے دماغ پہ اثر نہیں کرتا بخار سے اسے ہتھیار کر وہ یہ مضبوط دل کا مالک ہے اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جلدی جلدی قبلہ جی جلدی میں آگے ذرا پانی پی لیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت باہر والا مجمع نہیں بول دیا بلند آواز نہ نعرہ رسالت جو بھی نعرہ لگائے گا وہ اسی در سے آج ہی اور ابھی امام حسن عسکری بادشاہ سے من کی مراد پائے گا مرادیں لے کے جائے گا شرط یہ ہے کہ بلند آواز سے نعرہ ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ 5 نعرے پینتنی بے بہا نعرہ حیدری میرے عزیز دوستو 2 چیزوں کا مالک ہے میرا نبی ایک کتاب کا مالک ہے ایک حکمت کا مالک ہے اور سننا سورہ مبارکہ جمعہ اچھاری فرمانا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ایدی تشریحی ترجمہ کر دینا تشریحی لفظی نہیں جلدی کر رہنا تشریحی ترجمہ کر دینا اے میرے محمد تجھ پہ نبوت بھی ختم ہے رسالت بھی ختم ہے تیرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا جو تیرے بعد لوگ آئیں گے ان کی ہدایت تیرے ذمہ ہے ان کی ہدایت تیرے کیا بات ہے صدقہ جمع ہن لطف آئے پرانے بندے زیادہ لطف لے رہے ہیں یہ ملی میں گل تیرے بعد جو لوگ لما یلحقوا بہم جو تجھ سے ملحق نہ ہوں گے جو ملحق نہ ہوں گے جو تجھ سے نہیں مل سکیں 6 گھنٹے بچے ٹیچر نال ملحق نہیں نہ 18 گھنٹے گزاریں گے ان 18 گھنٹے نو مد نظر رکھ کے سکول دا کام ہی اینا دے چھڑتا ٹیچر کوئی منڈا آ کے آکھے نا آگ گڈی چاڑیے وہ آندہ میرے گھر سیاپا پہ ہے میں سکول دا کام پاہمیں تو سیاپا ہی سمجھے آوارہ کر دی تو تینوں ٹیچر ہی بچائے تم پاہمیں سیاپا سمجھے تینوں ہوم ورک دے کے تینوں ٹیچر نے آوارہ کر دی تو بچایا ہے اوہ اللہ دے بندے ہو تو اڈیا دماغہ دے وچ کوئی اگر چڑی چنی بھی نہیں ٹیچر 18 گھنٹے واسطے طالب علم آوارہ نہیں چھڑتا محمد قیامت تک امت آوارہ کیا اللہ نے فرمایا ہدایت کا انتظام کر کے انہیں اور نبی ہدایت کا انتظام کر کے گئے خلیفہ اسے کہتے ہیں جو نبی کے بعد والوں کی ہدایت کا انتظام کرے اصحاب پیغمبر دے 12 خلیفے بننے پوری دنیا دے مذہب بڑی کھجل خرابی امام ہونے ولی ہونے خلیفے ہونے سانو ایڈا آرام ہے جیڑے 12 خلیفے نے اوہی 12 امام نے اوہی 12 اللہ دے ولی نے اوہی 12 اللہ دے ولی نے اوہی پیغمبر دے خلیفہ نے اوہی ساڑھے امام نے اچھا بندے کل خلیفے بھی ہیں ولی بھی ہیں سب کو ہے جڑا انہاں 12 نہیں منتا وہ تو خلیفے تو ہو رہا ہی رہے مامور رشید بھی بچے ہارون رشید بھی بچے اس قسم دے بڑے انہوں کو بھی ہیں کوئی اڑو نہیں سارے نہیں منتے اسی انہاں 12 نہیں مننے اسی انہاں کیوں وہ دی وجہ اچھا اسی انہیں اعتماد رہنے ہیں کہ نبی انہاں 12 چھڑ کے گئے نہیں انہاں 12 چھڑ کے گئے بندے انہاں چھڑ کے مندے کسی میں ہے نہیں لیکن پوری کتاب پانچ لکھ چھڑیا نے ہونے کتاب تے پابندی بھی لائی نے وہ لیول دی کتاب ہے 10ویں جماعت دی اور آدھی امام اغوائی ہے
اب کسی اور ٹینشن ہو یا نہ ہوئے آتے نے پہ خلفاء راشدین دی توہین ہوئی ہے بچ وہ انگریزی چ او لیول کی کتاب راتی میں منگوائی رکھی جنہیں بھیجی ہے اللہ دے بندے اس بھی اتنے ہی نشانیاں لائیں گے ہاں جتوں کر کے غلطی ہوگی ہوں کتاب میں کول رکھنی ہے جی نویں آئی وہ بھی رکھنی ہے وہ بھی چھاپڑی لینا جتنے کتائی ہوئی وہ تھا تو کوئی تو لفظ لکھنا ہے وہ میں وہی منگواؤں گا پھر پڑھا پھر تم سناواں گا بھی کی گل ہوئی وہ بھی یہ گل لکھی ہے کہ نبی محمد میں پیس بھی پانے جو پیغمبر تھے نا وہ اپنے بعد کے لیے کوئی انتظام نہیں کر کے گئے کسی کو منتخب کر کے نہیں گئے تھے کسی کو سلیکٹ کر کے میری انگریزی کمزور ہے میں تا نہیں بولتا کسی کو سلیکٹ کر کے نہیں گئے پوری دنیا کے پروفیسر بن گئے سلیکٹ کر کے نہیں گئے جنہوں نے لائبریریاں قبریں بڑی ہیں مفتی بھی لکھ گئے وہ منتخب کر کے نہیں گئے تو اتوں بچہ اٹھا شیئں کا انہوں کچھ یہ بیٹا نبی کسی کو سلیکٹ کر کے گئے تھے جو اس کے پاس ہے چاچا تو نہیں سنیا من کون تو مولا صحابہ علی سلیکٹ کر کے گئے نبی چن کے گئے نبی دس کے گئے پھر اندر دس کے نہیں گئے باہر دس کے گئے ٹھیک اچھا یہ وجہ جڑی وہ میں لب نہیں کہ بندے کو خلفاء ہے نے یہ نہیں آتے نبی چھڑ کے گئے نے امام ہے نے یہ نہیں آتے نبی چھڑ کے گئے نے ولی بھی ہے نے یہ نہیں آتے نبی وہ دی وجہ حضرات اردو چکھر لگا ذرا جلدی گل کریے پنجابی بڑا کلپنا پہ اردو چک جملہ پڑھ دیں خدا کی عظمت کی قسم اس قرآن میں نبی کو اللہ نے کہا تھا کہ اپنے بعد کی ہدایت کا انتظام کر کے آنا میں نے تیرے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی ہے اور تجھے دو چیزیں دی ہیں ایک کتاب اور ایک حکمت وہ کہہ تو سکتے ہیں کہ اسے چھوڑ کے گئے ہیں جنہوں نے آخر نا این چھڑ کے گئے ہیں اصا مگر چڑھ جائیں ثابت کرو اس کے پاس کتاب کا علم بھی ہے اس کے پاس علم بھی ہے کیونکہ سائنس ٹیچر کی جگہ تے سائنس ٹیچر ہی آؤں ہے کیونکہ جیڑے مضمون وہ پڑھا ہے وہی مضمون یہ پڑھا ہے قرآن تے میرے ہاتھ نے دو مضمون نہیں جنہاں نے ہدایت ہوندی ہے ایک کتاب ایک حکمت لوگ کہتے ہیں فدق نبی دی جاگیر نہیں فدق نبی دا ورثہ نہیں جڑے نبی ہوندے نے پیڑیاں چھڈ کے نہیں جاندے نبیاں دیاں ساریاں پیڑیاں نبیاں دے کھیت نبیاں دی زراعت مثلا فدق وہ سارا امت دا ہی ہوندا ہے اچھا نبیاں دا ورثہ کی ہوندا ہے وہ فرماتے ہیں جو نبی کہتے ہیں نا یاری سنی اللہ مجھے وارث دے نبیوں کا ورثہ جائیداد نہیں ہوتی نبیوں کا ورثہ یا علم ہوتا ہے یا حکمت ہوتی ہے چلے تھے مک فدق دی بحث نو چھٹ جے نبی پیچھے علم چھٹ گئے تو پھر وارث نہ ہونے بہت شکریہ اگر نبی اسی فید فدق دی بحث پھر لال رکھ دے لیں اگر نبی علم چھٹ گئے تو علم کا وارث کون ہے اور نبی اگر نبی حکمت چھٹ گئے تو حکمت کا وارث کون ہے میں دسنا تیرے کو ہے تو دس میں دسنا انا مدینۃ العلم علی البابہ انا دار الحکمت علی البابہ نبی فرما میں علم کا شہر ہوں دروازہ علی میں حکمت کا گھر ہوں دروازہ علی جن نے میرے کو علم لینا وہ بھی دروازے تے آوے جن نے میرے کو عقل لینی وہ بھی دروازے تے آوے ایڈی اچھی پگ بن کے ٹوپی موتیاں والی پا کے ٹی وی تے مولوی آ جائے تو لوگ کہتے ہیں عالم تے ہے نا کسی کو ڈری نہ جڑا علی کول نہیں آتا نہ ان کو علم ہے نہ عقل ہے دروازہ ہی علی ہے علم کا بھی وارث نے حکمت کا بھی وارث نے کتاب کا بھی وارث نے حکمت کا بھی وارث نے کتاب دی وراثت دا یہ مطلب ہے کہ بندہ نہیں تھپ کے ایسے تھان تر چھڑے آکھیا محفوظ ہے میں دا وارث ہاں نہ آپ کھولنی ہے نہ کسی نے کھولن دینی ساڈے بزرگ سن دو جا رہے سن حج تے رشتہ داراں چ وہ ایک بندے نو دے گا چابی کہنا کہ اندر دیگ پئی ہے پکی جدوں لوکی چڑھ کے آؤ گے نا سانوں اتوں ایئرپورٹ تو تے واپس آؤ گے تے دیگ انہوں نے کھوا وہ دیگ پکا کے تر گئے پھر جانے ہیں تو واپس آؤ گے تو پھر چور پکانے پڑیں گے وہ انہوں محافظ بنا کے ٹر گئے وارث بنا کے
ایسی اس چابی بوجھ چ پائی، نہ اس کھولیا نہ کسے کھادے، ساری دیکھ باہر سٹی۔ انج دے محافظ ہونا چاہیے جڑے نہ آپ کھان نہ کسے نوں کھان دے، یہ تے غلاف چڑھ کے ٹھپ کے تر جانا۔ ایک کتاب دی وراثت نہیں، میں تینوں باہر سے کتاب دسن لگا، میں اجازت لینا۔ اس کتاب کی وراثت یہ نہیں، اس کو حفظ کرنا بھی اس کا وارث ہونے کی دلیل نہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں اس کا حفظ کر لینا بھی وارث ہونے کی دلیل نہیں۔ وارث اور ہے، حافظ اور ہے، حافظ اور ہے، محافظ اور ہے۔ یزید کی حافظوں نے بیعت کی تھی، محافظوں نے جس کو یہ حلال کہے وہ مر جائے، حرام نہ ہونے دے۔ جس کو یہ حرام کہے قتل ہو جائے، ٹکڑے ہو جائے، اس کو حلال نہ ہونے دے، اس کو وارث کہتے ہیں۔ آج دی مجلس کی دن آئے کہڑے امام دینا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام دینا۔ میرے مولا امام حسن عسکری دے دور میں اسحاق کندی لکھیا اس بندے کا نام، جس کتاب لکھی تناقضات القرآن، تناقضات القرآن، اس کتاب لکھی کہ قرآن کدھرے کچھ آندا ہے کدھرے کچھ آندا ہے، ایتھے قرآن کچھ آندا ہے، یہ دے وچ تضاد ہے، اوتھے کچھ آندا ہے، ایتھے کچھ آندا ہے، وہ آیتاں کٹ کٹ کے رکھدا گیا تو اس کتاب لکھ دیتی، چھاپ دیتی۔ امام حسن عسکری دے دورے حکومت کسی اور کی تھی، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے علماء بتائیں جب اس نے قرآن کی مخالفت میں کتاب لکھی، اوے حکمران کو فکر ہوئی یا وارث رسول کو فکر؟ میرے 11ویں امام دی میں گل کرنے تھی ہمیں جب یہ وارث کتاب بھی ہیں، وارث حکمت بھی ہیں۔ میرے مولا نے انہیں شاگرد نے بلایا، آپ نے فرمایا تیرے استاد نے کوئی کتاب لکھی؟ اس نے لکھی کہ تناقضات القرآن۔ انہیں کیویں لکھی؟ کہنے لگا انہیں قرآن دی آیتاں مختلف جگہ تو کٹھیاں کی تھیں کہ ایتھے قرآن کچھ آندا ہے، ایتھے قرآن کچھ آندا ہے، تو یہ آپس اختلاف ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر میں تیرے نال گل کراں تو یاد کر کے جی میں کراں اپنے جا کے استاد نال کر لے گا؟ کہنے لگا تسی حکم کرو کی کرو؟ امام آخر دو گلاں انہوں پوچھی، انہوں پوچھی کہ تینوں پتہ لگ گیا ہے قرآن دا ایتھے مطلب ہے کہ ایتھے ہے؟ کتاب تو اسے بنیاد تے لکھی ہے کہ قرآن دا ایتھے مطلب ہے کہ ایتھے مطلب ہے، اے تیری عزت و درائن وارا۔ میرے امام فرماندے ذرا اسے پوچھنا کہ قرآن یہاں کیا کہتا ہے اور یہاں کیا کہتا ہے، یہ کلام الہی ہے، کلام الہی ہے۔ امام فرماتے ہیں جب یہ کلام اللہ کا ہے تجھے کون بتاتا ہے کہ یہاں یہ کہہ رہا اور یہاں یہ کہہ رہا، کیونکہ متکلم جانتا ہے کہ اس کا کلام کیا ہے۔ اچھا جی میں بچیاں ذرا معاف کرنا، میں بچیاں ذرا مثال ایک دینا۔ یہ بچے نے بیٹھے ہوئے شعر ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینیں نیاز۔ اگر کوئی شیعہ پروفیسر ہوئے تو وہ آندہ کہ علامہ اقبال نے امام زمانہ میں رکھے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، اے وہ حقیقت جس کا انتظار ہو رہا ہے سامنے آ کے زیارت کروا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تیری بارگاہ میں تعظیم کا سجدہ کر، تو کہاں ہے ظاہر ہو جا۔ اگر کوئی شیعہ پروفیسر نہ ہوئے وہ کی آندہ، وہ آندہ ہے علامہ اقبال اللہ کو کہہ رہا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، میں غیب میں سجدے کر کر کے تھک گیا ہوں، سامنے آ ایک سجدہ تجھے سامنے بھی کروں۔ وہ اندھ ہے اپنے نظریے کے مطابق کہ اس اللہ نے مخاطب کیتا،
وہ آتا ہے کہ امام زمانہ کو مخاطب کیا جہاں نزدیک اللہ نظر آ سکتا ہے وہ آتا اللہ نے آخیا نظر آنے کے قابل ہے اور یہ آنکھ اللہ کو کبھی دیکھ سکے گی وہ تو دیکھتا ہے کہ اللہ کو، اور جس کے نظریے میں اللہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا وہ اندھا نہیں، اللہ نے نہیں آکھیا امام زمانہ کو، کیونکہ وہ نظر آ سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ نہیں، اور اللہ نظر آنے والی چیز ہے۔ ہوں میرا خیال ہے کہ دوے پروفیسر لڑ کے بھی مر جان، اصل گل تے علامہ اقبال ہی آندا واضح ہو گئی کہ بچوں اصل تے جڑا کلام دکھتا ہے کی لوگ آتے ہیں کلام ہے شاید بس زبان ہے شاید، یہ بڑی گل ہے کہ زبان والی کلام بھی کوئی آپ پڑھے۔ ہوں اصل گل علامہ اقبال جانتا ہے، وہ یہ آ کے دسے گا حشر والے دن جب ملاقات ہوئی تو پوچھیں گے کہ اللہ نے آخیا سچ کہ امام زمانہ نے آخیا گیا دل کرے وہ علامہ اقبال آ کے حساب لا لو جی اج بھی کدھر نظر آ گیا پھر تو انہوں نے آخیا چلو یہ فیصلہ حشر تے چھڑ دینے حشر تے چھڑ دینے لیکن اصل کون جانتا جی کہ دے وچ کی کیوں کلام ہو دا نا میرے امام فرماتے نے کلام ہے اللہ کا، تیرے استاد نے نظریہ کام کیتا ہے کہ ایتھے اللہ کا مطلب ہے ایتھے اللہ کا مطلب ہے تینوں میں کیویں آکھاں تیرے پاس وہ ذریعہ کیا ہے جس سے تجھے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ کا یہ مطلب ہے اور یہاں متکلم کا یہ مطلب ہے، کلام ہے اللہ کا کلام ہے نا، تیرے پاس وہ ذریعہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے، واسطہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے تیرے پاس یہ دیکھنے کا کہ یہاں اللہ کا یہ مطلب ہے، یہاں اللہ کا یہ مطلب ہے، تجھے اللہ بتاتا ہے یا تو اپنے ذہن سے کہتا ہے؟ ہاں میرے امام حسن عسکری دی گل نہ کرو آج بھی نہ کرو تو کروں گا، میرے امام فرماتے ہیں ذرا پوچھنا اگر تجھے اللہ بتاتا ہے وہ خواب میں آتا ہے، خیال میں آتا ہے، تصور میں آتا ہے، دل میں آتا ہے یا تجھے خیال آتا ہے؟ اللہ تجھے نظر آتا ہے یا اللہ خیال میں آتا ہے، تصور میں آتا ہے یا خواب میں آتا ہے؟ اگر اللہ سے تو نہیں پوچھتا تو دا مطلب ہے تو اپنی پاس سے قیاس کرتا ہے، قیاس کرتا ہے، اپنے ذہن سے سوچتا ہے۔ اگر تو اللہ سے پوچھتا ہے تو اللہ جب تجھے بتاتا ہے وہ مجھے طریقہ بتا کے اللہ کے ملنے کا تیرا طریقہ کیا ہے، اور اگر اللہ سے تو نہیں ملتا اور اللہ نہیں بتاتا تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر تو سوچ کے اپنے ذہن سے دیکھتا ہے کہ یہاں قرآن کا یہ مطلب ہے یہاں قرآن کا یہ مطلب ہے تو کل کوئی دوسرا اٹھے گا وہ اپنے خیال میں سوچ کے لکھ دے گا، کل کوئی دوسرا اٹھے گا وہ ایک اور کتاب لکھ دے گا یہاں اللہ کا یہ مطلب ہے یہاں اللہ کا یہ مطلب، کوئی اور اٹھے گا وہ ایک اور کتاب لکھے گا، یہ تو بڑی کتابیں ہو جائیں گی تو تیری کتاب کی اہمیت کیا رہے؟ اگر ہر بندہ اپنے خیال سے لکھے تو تیری کتاب کی اہمیت نہیں رہے گی۔ اگر تو اللہ سے پوچھتا ہے تو ذریعہ بتا، کہنے لگا جی میں کرا لگا، وہ استاد کو چلا گیا اتنے جا کے بیٹھ گیا، کہنے لگا استاد جی ایک گل کرنی سی، ہو سکے کہ نہیں بیٹا سو کر ہو سکے تو ہم کتاب لکھی ہے قرآن کے خلاف تناقضات القرآن، یہ قرآن ایتھے آندا ہے تے ایتھے آندا ہے، یہ اللہ کو پوچھ دے ہو یا اپنے ذہن نہ سوچ ہو سکے کہ یہ تیرا مطلب ہو سکے میرا مطلب ہے کہ اللہ کو پوچھ دے ہو تے اللہ نو ملن دا تہاڈا ذریعہ کی کسے پہاڑ تے جاندے ہو تور تے جاندے ہو خواب وچ آوندا جے گل ہوندی جے کیویں دا ہے کیویں لیندے ہو سکے جی نہ ہوئے تو پھر ہو سکے جی تو اپنے ذہن نہ سوچے کہ قرآن دا ایتھے ہے مطلب تے ایتھے ہے مطلب ہے تے کل ایک ہور اٹھے گا اے تے میں نہیں کتاب لکھ دینا ایتھے ہے مطلب ہے اپنے ذہن نہ سوچ کے ایتھے ہے مطلب ہے یہ تیریاں کتاباں ہو جانگیاں تہاڈی کتاب دی اہمیت ہی نہ رہے گی۔ شاگرداں نوں بندے جانتے تے آئے نا میں اپنے شاگرداں تو بندہ جانتا ہی کنے چ ہو گیا ہو سکیا تیرے نال یہ گل کنے کی حساب لگا کہ استاد آ کام ہو گیا تے استاد پریشان ہو گیا تو وہ لت رکھ
استاد کے سامنے بہ کے نا لت رکھ کے آدھا بیٹھے بیٹھے میرے ذہن چاہیے ہو سکے بکواس نہ کر جی استاد کے ذہن چ نہیں آئی وہ میں نے جلدی دس تجھ سے یہ کس نے کہا ایتھے پتہ نہیں میں نے کہنا کو فخر پہ آؤنا ہے گناہگار ہون دے باوجود میرے وجود جنہ زور ہے انہ لانتے بدل کرتا ہے ہو سکے شیعوں کے 11 ہو سکے شیعوں کے 11 امام میرے لوگ دیکھو تے میں پڑھا لوگ کہتے ہیں نبی کسی کو چھوڑ کے نہیں گئے تھے قرآن کھلا میرے سامنے اس کو سارا مسودہ جڑا قرآن دی مخالفت لکھیا سی تار تار کر کے پرزا پرزا کر کے سوڑ دیتا تے منہ چکی آکھیا اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب تک یہ خاندان کتاب بھی ہیں یہ وارث حکمت بھی ہیں قرآن کی قسم اس قانون نو بچان واسطے انہاں دیاں تیاں روڑیاں نے اس قانون نو بچان واسطے انہاں دے پتر قتل ہوئے ہیں اس قانون نو بچان واسطے انہاں گھر کی قیمتی چیز بندہ قربان کیتا ہے اس گھر دیاں قربانیاں واسطے کبھی اسی کدھرے مجلس رکھنے ہیں کبھی کدھرے مجلس رکھنے ہیں کرتے کیاں سلام پیش کرنے ہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں دنیا سمجھ رہے ہیں ماتم تے عزاداری کو تماشا نہیں قرآن دی قسم اسی سلام پیش کرنے واسطے اس خاندان میں اسی عزاداری بابا کرنے ہیں رونا بس چاہی نہیں کوئی بندہ ارادے نہ رو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں بندہ زور دائے ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں کسی ڈاکٹر نے پوچھے اتھے کو ٹیوبا نے اندر جنہ جو ہے پانی نکالتا کنیا حرکتہ جسم چوٹیاں ہیں کتنا خون گردش کرتا ہے اور کڑے عالم وچ ایک آنسو بن کے باہر نکلتا ہے میرے عزیزوں نکلتا تھے اندر کو ٹیوبا نے اچھے پانی دیا جنہ وچوں آنسو نکلتے ہیں انہاں سے نمک بھی خالق نے رکھے ہیں میرے امام فرماتے ہیں آنکھ جلبی کا ڈبہ ہے اگر اس میں نمک نہ ہوتا تو یہ آنسو کے ساتھ ہی بہ جاتی وہ یہاں وچ نمک نہ آنسو نمکین ہوتا ہے میرے مولا فرماتے ہیں وہ آنسو میں جو نمک ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے کتنے اہتمام نال ٹیوبا نے انہاں جو پانی نکلتا ہے میں سوچنا کہ یہ بندہ نبی بھی دکھی ہوئے ایک تماشا وجہ سے حضرت یوسف اتنی دیر پیغمبر روئے نے لیکن پھر پانی نکلتا جانا اور میں سوچنا کہ بڑے تو بڑا بندہ بھی روئے ہیں کہ اس نے یہ ٹیوبا جو پانی نکلے ہیں پتہ نہیں سجاد دی ٹیوبا لگی ہے پتہ نہیں میں میڈیکل ہی نہیں کروں سوچنا کہ پتہ نہیں حضرت سجاد نال کی بڑیاں جدوں نکلے خون دے آنسو نکلے اور امام زمانہ کے متعلق بھی روایت کے خون دے آنسو ہو رہا ہے اصل کی کرنا ہے کوئی تماشا نہیں ہے جب تابوت ہے انہوں بھی کوئی بندہ تماشا نہ سمجھے یہ متعلق جاوید چودھری صاحب دیکھتے ہیں نا کالم ایکسپریس انہوں نے کیتا ہے میں نے کدھر رکھیا سی تاکہ میں نے بھول نہ جائے علامتی قبر وہ اندر نے علامتی قبر بنا شروع قائد اعظم کی بیٹی تھی کراچی جتھے مزار ہے نا قائد اعظم وہ جتھے بھی ہے وہ تلک بیٹی نہ جیویں گئی ہے سانو اس گل نہ غرض نہیں ہونی چاہیے وہ دی علامتی قبر بنا شروع ویسے ہی لا دینا ٹائنا شائنا وہ دا نام اتر لکھ شروع قائد اعظم کی بیٹی کا علامتی قبر انہیں کہ کیوں انہیں کیا بس موسا ہے نا جو نے لکھا موسن نہ کہوں گا کہ ایک کو دی بیٹی سی تو چلو دی قبر بنا شروع علامتی قبر اتھے نہیں تھے ٹھیک علامتی قبر بناؤ جی میں شیخ سادی دی علامتی قبر بھی موجود ہے علامہ اقبال بھی بنا کے در علامتی قبر شاید موجود ہے انہوں نے علامتی قبر بن جاتی ہے اس صرف کلو کے دعا کرتے ہیں قبر ایک نشان ہے اتنے کا نام لکھا علامتی قبر وہ کی ہوئے گا وہ اندر کچھ بھی نہیں ہے اے میں پیو دی روح راضی ہوئے گی کہ میری دیدی قبر تے فاتحہ میں آئے میرا مطلب ہے کہ پیو دی دیدی قبر تے فاتحہ میں آئے وہ دی روح راضی ہو جاتی پتہ نہیں نبی دی روح کتنی بے چین ہوئے گی جب زہرہ سب نے کھروتی
خالی ہوتے ہیں پر میں ترلا کرنا ہر جگہ جتھے تابوت نکلنا ہوئے اتھے وارثاں نال گل کرنا نہ کسی نو بخا کے چندہ کٹھا کرنا ہے نہ کوئی سیاست ہونی بلکہ چار بندے ناراض ہی ہونے گے جنہیں بنانا ہے بناندے اس واسطے میرے عزیزو دو صرف میں جملے پڑھنے ہیں مولا کے جنازے واسطے بناندے صرف اس واسطے آپ نے پیغمبر اعظم نو روحانی طور تے دسیے کہ ساری دنیا تیرے پترا دے جنازے کو مارن والے ہیں کچھ لوگ تیرے پترا دے جنازے اٹھان والے ہیں اسی علامتی جنازہ بنا کے نکلنا بیان ہے نبی دی روح راضی ہوئے گی امام زمانہ نور دے والد گرامی دا پرسا بیان کے جہاں ہم تک خون پیار ہونا ہے لیکن ایک ضرور میں تلہ کروں گا امام زمانہ الحمدللہ ساڑھے ایمان کے مطابق تسی موجود ہو غائب ہو ظہور کرو لیکن ایک مہربانی کرو چھوٹی عمر سی میرے مولا دی چھوٹی 4 سال تقریباً عمر سی جب میرے مولا امام حسن عصری گئے ہیں اور مولا نے ہی جنازہ بھی پڑھایا مولا نے علم امامت نہ آکے جنازہ بھی پڑھایا تو میرے عزیزوں میں امام زمانہ آگے ترلا کر لگا تینوں بی بی سکینہ دے تنہ دا واسطہ مولا تینوں یسر علیہ السلام دے آخری سادہ واسطہ اساں اپنی عقیدت نال ربیع الاول دے آئینہ جنہ میں تو اڈے والد گرامی دا جنازہ بنائے تینوں انہ دا واسطہ جنہ دے جنازے کسے نہیں بنائے میرا 12واں امام تو زندہ قائم تے موجود ہے ایک مہربانی کر سگے گناہ والوں نہ بیکڑا سگے بتائیاں والوں نہ بیکڑا اسی بہت اچھے مسلمان نہیں ہوں گے ایک مہربانی فرمائے تو اڈی ذات جان دی ہے اگر آنسو آنگا ایک تکینا نہیں نہ ہوگا مہربانی کرو جنازہ بنائے تو اڈے والد گرامی کا تو انہوں بے کفن لاشیاں دا واسطہ اپنے والد نو اس تابوت جو پاویں ایک منٹ لے آؤ ضرور تاکہ سڑیاں دعاواں قبول ہو گیا کہڑے جنازہ میں کی تو انتظر سنگی انہوں نے جنازے چھپائے گئے ہیں حضرت علی نے بی بی زہرہ دا جنازہ لوگاں تو لوگ کے دفن کی تھے 3 جگہ تھے جب تک لوگاں نے شک کے اتنے بدلوگ دفن حسنین شریفین نے پیو دا جنازہ رات نو سوئے اٹھائے کہ بندے دیکھ نہ سکن تے قبر دا نشان مٹایا میرے عزیزوں نے کوئی ایک مومن پوچھا سی عربی میں وہ زکے 21 رمضان میں ہوتا تے جنازہ علی علیہ السلام دا تسی بناتے تے جنہے جوش جماعت بھی ہوندے نہیں ہوندے نے یا حسین اے حسین 5 رجب میں موسیٰ کاظم دا جنازہ پھر ہوندے یا حسین جناب سجاد دا جنازہ چکتے ہو تے ہوندے یا حسین اور میں کیا گل صرف نہیں ہے پاویں کسے دا پترا چکے ہیں تے پاویں کسے دا مزدورا چکے ہیں کسے نہ کسے نہ چکے ضرور ہے حسین و مظلوم ہے جدا نہ کسے بتائے نہ کسے اٹھایا پیڑاں دے ہاتھ بھائی گئے یارے محرم نو بھی آتی ہے سر پیڑاں دے میرے نو ایک چھاڑی جاتی جنازہ جدا بھی اٹھے اسی کربلا بھول نہیں سکتے بولو بھول سکتے میں مگوان لگا میں وارثاں نو صدر لگا امام حسن عصری علیہ السلام دے وارثاں تو ہم پتہ ہے کتھے وارث مدینے مکہ ابو طالب و خدیجہ مدینے رسول اللہ دی بیٹی ٹھیک ہے کربلا مشہد معصومہ قوم کو جتھے رہنے جو میں آوازہ دیا گا وہ تو جنازہ لے کے آیا ہے کسی فکر نہیں کرو 2 جملے سے میں پڑھ جب تو اکھیں میری آوازہ بلند ہو گئی آنسو ایک ہو رہا گیا میں بلا دوں گا وارث قریب بھی ہے ویسے وارث دور بھی ہوں تو بندے جنازہ رکھ کے کھڑے ہو گیا تو یہ اندر مقتول دی بہن نہیں آئی یہ اندر مقتول دی بیٹی نہیں آئی مسلمانوں آج پھر وارث دا جنازہ میں ہاں ایک گل ذہن چ رکھنا کربلا سانو بھول نہیں سکتی میں 21 رمضان میں کرایا نہیں تابوت حضرت علی علیہ السلام کا اتھے میں نہ مولا کی کروں تابوت پر تیرا برآمد کرانا ذہن کربلا ٹوٹ جاتا میں کی کروں میں مجبور ہوں کیوں میں کیا مولا تو ہم ایک ضرور لگی ہے اسے کارچوں دودھ آیا ہے کدھر پانی آیا ہے کدھر شربت آیا ہے میں وہ مظلوم یاد آؤں گا جڑا
सिर थले पुश्त थले कमर थले पैरों थले हजरत अब्बास के हथ ने 4 पुत्र लैके जाते सन तुरते थोड़ा सन ते पुछते बहुत सन बाबा तकलीफ तो नहीं लेकिन मैं की करा मैं जनाजा मौला नहीं तो है मैं की करा मैनू याद हो मजलूम होना 4 पुत्र चुप के टुरते सन ते बार बार कोई दिल बाबा से तेज तो नहीं पर टुरते बाबा थोड़ा सर ज्यादा जख्मी हालिया तो नहीं मैनू उदो मजलूमा याद आती है जी सिमर के नाल नाल टुरती रो रो के आती सी इथों ना फड़ मेरी गोद च रख दे तेनू नहीं पता इनू किवें चुकेगा जिवें तुहाडियां आवाज़ां बुलंद होईयां ने अज 11वें इमाम दा तबूत आउण वाला है मैं तैनूं दस्सां जेहड़ा गुलाम कौन सी ना मेरे मौला दे इतना सख्त ज़हर सी उलमा लिखते हैं दरियाज सुलिया जाता तो मछलियां मर जानियां इतना सख्त गैर मेरे इमाम हसन असली मुसामरे परदेस मिले कभी सज्जे वेंदे सन कभी खब्बे वेंदे सन फरमाते नौकर नूं दरवाजा खोल दे जदों दरवाजा खोल दिता आज हसरत नाल वेख्या ने दुआ करो खीर दे नेड़े कोई होवे मेरे मौला फरमाते ने गुलाम नूं मस्तगी मिला के मैनूं पानी दे मस्तगी ठंडी होती है जी अंदर आग लगी होवे ना तो मस्तगी मिला के पानी पी लिए तो ठंड पै जाती है इमाम ज़माना भी पहुंच गए गुलाम ने मस्तगी बड़ा पानी नहीं दिता मैं आज इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कह रहा मौला फिर भी कमाल जे भावें परदेस है कोई कोल नौकर मौजूद